کعبہ ہمارے لیفٹ سائڈ کو رہے، کنفیوژن نہیں ہوگا، سب جو دنیا جہاں کر رہی ویسا ہم بھی کریں گے۔ خالص یہ کہ ہم حجر اسود کی طرف سینہ کیے تھے استلام کے وقت میں شروعات، باقی چلنا شروع کریں۔ پہلے 3 چکر مرد حضرات اکڑ کے چلیں گے، عورتیں نارمل چلیں گے۔ اکڑ کے کیوں چلنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عمرۃ القضاء کے لیے سن ہجری 6 میں آئے تھے تو اس وقت سن ہجری 6 یا 7 میں، تو اس وقت مکہ کے لوگ تماشائی، جیسے ہم میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ایسے یہ تماشائی تھے، تو یہ تماشائی ہو کر ارے یہ دیکھو اپنے مکہ کے لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر عمر وغیرہ یہ سب مکہ سے مدینہ میں گئے تو وہاں کی ہوا نے ان کو بیمار کر دیا، ڈھیلے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تانا سنا، تو ان کا تانا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا اکڑ کے چلو، ان کو دم خم بتاؤ، اور وہ دم خم کے ساتھ میں صحابہ چلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا اور صحابہ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، ہر حج کو آنے والے اور عمرہ کو آنے والے کے ذمہ لگا دیا کہ تم یہاں اکڑ کے چلو۔ عام طور پر تبختر منع ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ آدمی اکڑ کے نہ چلے، لیکن یہاں اکڑ کے چلے، ٹھیک ہے۔ 3 شوط 3 چکر حجر اسود سے لے کر واپس حجر اسود تک آنا، یہ 1 چکر کہلائے گا۔ ایسے ہی 3 چکر کرنے تک اکڑ کے چلیں گے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ نام یاد نہیں رہا تب بھی چلے گا۔ کبھی آدمی بھول گیا، ارے اکڑ کے چلنا میرے کو یاد نہیں رہا، ابھی یاد آیا ہے، تو جتنا شوط باقی ہے اس میں اکڑ کے چلے، باقی نارمل چلے۔ پہلے شروع کے یاد نہیں رہا تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، کہنا ہے اس کا وقت نکل گیا چھوڑ، وہ ایک سنت ہماری چھوٹ گئی، اس کا اجر اتنا سا ہمارا کم رہے گا، ٹھیک۔ عورتیں نارمل چلے گی، مرد عورتیں شافعی کے اعتبار سے اور مردوں کی عورتوں کی وضو ٹوٹ جاتی اجنبی ایک دوسرے کو ہاتھ لگنے سے، میاں بیوی کی بھی، لیکن اس جگہ پر استثناء ہے، یعنی کہ وہاں وضو نہیں ٹوٹے گی۔ آپ وہاں کے روم پر ہیں تو وہاں وضو ٹوٹے گی اس لیے کہ ایک دوسرے سے بچ سکتے، حرم میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے بچنا دشوار ہے، اس لیے ہمارا مردوں کا تو پورا جسم بھی کھلا رہتا ہے، یعنی پورا جسم سے مراد نام سے لے کر اوپر کا حصہ، تو عورتیں وہاں آتے رہتی ہیں تو ان کا ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، کبھی کسی عورتوں کے پیر میں موزے نہیں ان کا پیر بھی ہم کو لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو کرنے کے لیے باہر آئیں گے تو لمبا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ استثناء ہے، مجبوری کی وجہ سے وہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وضو نہیں ٹوٹتا تو میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بھی طواف کر سکتے ہیں، لیکن بجائے ہاتھ پکڑ کے طواف کرنے کے آپ مرد کا احرام کی چادر اپنے ہاتھ سے لپیٹو اور اس طریقے سے ایک دوسرے سے قریب میں لے کر چلو، یا ایکسٹرا رومال لو۔ کبھی ابا بوڑھے ہیں، بیٹی جوان ہے تو بیٹی آگے رہے گی، ابا پیچھے چلیں گے۔ کبھی یہ جوان ہے ساتھ میں، مرد جوان ہے، عورت بوڑھی ہے، اماں پیچھے ہے، تو جو بھی آگے رہے گا مضبوط رہے گا پیچھے والا، لیکن ہم دونوں مس نہ ہو جائے، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کپڑوں کا سہارا لیں، بے جان چیز کیا انوکھی چیز کچھ نظر آتی ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ دبا کر اس کو متوجہ کرنے کی نوبت نہ آ جائے، ورنہ میاں بیوی ہے، آدمی ہاتھ دبائے گا، ارے وہ دیکھتے صحیح پیر پر چل رہا ہے، چل رہی ہے، تو اللہ کے بندوں کی غیبت ہمارے ذریعے نہ ہو جائے، اتنے بڑے عمل، یہ نماز والا عمل ہے۔ جیسے نماز میں ہم بات نہیں کر سکتے، یہاں بات کرنے کی گنجائش تو ہے، عام چیزیں پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، اپنی زبان میں بھی مانگنے کی گنجائش ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن توجہ ویسی ہی ہونا چاہیے جیسے نماز میں رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ موقع دیا، اللہ نے ہم کو بلایا ہے، کلیت دعا کا وقت ہے، ہر جگہ کی دعا ہے، یہ دعائیں آپ کو کتابوں میں بھی ملے گی، جو کتاب آپ کے پاس میں ہے آپ کو دی ہوئی ہے ان میں بھی ملے گی، آپ دیکھ کر پڑھو یا اپنی زبان میں پڑھو، ہر جگہ کی دعا ہے۔ آپ نے استلام کیا، یہ حجر اسود کے پاس، وہاں کی بھی دعا ہے، اللہم ایمان بک و تصدیقم بکتابک و وفاء بعہدک و اتباع بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس گئے، اللہم ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک ھذا مقام العائذ بک من النار، مقام ابراہیم ہے، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ کا دوسرا کونا آتا ہے رکن یمانی سے، اس سے اپنے حجر اسود کے بعد والا جو کونا ہے، جو حتیم کا ایک کونا،
اس کو رکن شامی کہتے ہیں، وہاں کی بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اس کے بعد اور حجر اسود یعنی کعبۃ اللہ کا وہ حتیم کے اوپر کا میزاب تھا، کعبۃ اللہ پر بارش گرے تو پانی جو نیچے گرتا ہے اس کو میزاب کہتے ہیں، یہ میزاب اس کے نیچے بھی دعا ہے، اللہم اظلنی فی ظلک لا ظل الا ظلک، اللہم اسقنی بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم شربۃ لا اظمأ ابدا، کہ اللہ مجھے سایہ دے دے، کس کا؟ عرش کا سایہ، جس حشر کے میدان میں عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، چونکہ میں اس وقت اس میزاب رحمت کے سائے سے گزر رہا ہوں نا، تو تیرا بھی سایہ مانگ رہا ہوں۔ یہ آخرت کو یاد، آخرت کی پیاس یاد، یہ پانی سے ریلیٹڈ چیز تھی تو اپنے لیے پیاس کو یاد کیا، حرم کی یعنی آخرت کی پیاس بجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پئیں گے تو ہی پیاس بجھے گی، ادھر مانگ لیا۔ اس کے بعد کا کونا، وہاں کی بھی دعا، یہ دعائیں مانگتے مانگتے جائیں گے، حج مبرورہ وسعی مشکورہ و تجارت لن تبور یا عزیز یا غفور، یہ دعائیں ہیں وہاں کی۔ یہ ہونے کے بعد رکن یمانی ہے، رکن یمانی کے پاس میں 70 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہوئے حکمہ جات پہ روایا، ہمیشہ وہاں معمور ہے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، اس لیے وہاں ہم پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہاں سے لے کر حجر اسود تک کا یہ علاقہ، اس میں یہی دعا پڑھتے رہے زیادہ، باقی پورے مطاف کے اندر میں قبولیت دعا کا وقت ہے، جو مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ یہ ہو گیا آپ کا۔ ہاں، رکن یمانی پر آنے کے بعد پھر وہاں استلام بھی ہے، ہر شافعی میں بھی ہے، احناف کے اعتبار سے، حنفی حضرات کے لیے بھی ہے عموماً، لیکن شافعی حضرات ادھر کرتے ہیں، احناف کے اعتبار سے بھی ہے۔ وہاں بوسہ دینے کو بھی موقع ملتا ہے، حج کے موقع پہ بھی موقع ملتا ہے، لیکن وہاں نہ بوسہ دینا ہاتھ لگاوے، وہاں استلام ہی کرنا ہے رکن یمانی۔ دائنی طرف سے آپ کو یعنی باب عبدالعزیز والا گیٹ آپ کو ملے گا، وہ اس کے سیدھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہونے کے بعد آپ حجر اسود پہ پہنچے، پہلا شوط ختم ہو گیا، ایسا ہی دوسرا شوط، ایسا ہی تیسرا، ایسا ہی چوتھا، ایسا ہی پانچواں، 7 شوط پورے ہو گئے۔ آپ کو حجر اسود کے اوپر میں آپ استلام کرو گے، یہ حجر اسود کا استلام 8واں کہلائے گا، اس لیے کہ شروع میں بھی آپ نے کیے تھے، شروع میں کیے تھے اور ہر چکر کے بعد کرتے رہے تو 7 چکر کے بعد 7 اور پہلے والا ایک، ٹوٹل 8 ہو جائے گی استلام۔ یہ حجر اسود کے رکن یمانی کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ مرد حضرات کی بھی پاکی یہاں شرط ہے پورے طواف کے اندر، عورتوں کی بھی پاکی شرط ہے پورے طواف کے اندر۔ مرد شافعی حضرات کی اگر پہلا چکر مارتے مارتے وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے وہ کنارے پر آ جائیں گے، مطاف کے اندر میں ہی وضو کھانا ہے، یعنی کہ پانی پینے کا جو یہ ہے اسی کے پاس میں وضو کر لیں گے، واپس آ کے اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ 1 چکر ہو گیا تھا تو ابھی 6 چکر باقی ہے، 2 ہو گئے تھے تو 5 باقی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے کنٹینیو کریں گے شافعی حضرات۔ حنفی حضرات اگر 3 چکر ہونے سے پہلے پہلے اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کر کے آئیں گے تو واپس اثر ہے نا ان کو کرنا پڑے گا، یہ کل عدم ہو جائے گا۔ پہلے والے 3 جب 3 سے زیادہ ہو گئے، ان کے 4 شوط ہو کر گئے تھے اور وضو ٹوٹ گیا تو جا کر وضو کر کے آئیں گے، آگے 5واں شوط کریں گے، 6واں کریں گے، 7واں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ وضو شرط ہے شافعی حنفی کے حساب سے بھی، اور عورتوں کا پاک ہونا مطاف کے اندر میں ہے، طواف کا۔ طواف ختم ہو گیا، طواف ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھے یا طواف ختم ہونے کے بعد ہی عورت کو بھی محسوس ہو گیا کہ اس کو نماز معاف ہو رہی ہے، تو اب یوں سمجھو کہ تمہارا یہ عمل تو ہو گیا، نماز تو نہیں پڑھے گی وہ، لیکن صحیح کرے گی عورت، اس کے باوجود بھی کیا کرے گی؟ صحیح کرے گی۔ شافعی ہو حنفی ہو، ہر حال کے اندر میں صحیح کے اندر میں پاکی شرط نہیں ہے، تو آپ اسی حال کے اندر میں عورتیں اپنی صحیح کو پوری کریں گی۔ مرد حضرات کا بھی وضو ٹوٹ گیا ہے، تب بھی وہ صحیح کے لیے وضو کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ وہاں وضو بھی ایک کہنے جھمیلے ہیں اس کے، اتنے بھیڑ میں سے جا کر اس کو وضو کو حاصل کرنا وغیرہ، تو آپ بغیر وضو کے بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ ترغیب تو ہم دیں گے کہ آدمی پاکی کے ساتھ میں کرے، لیکن اگر ٹوٹ گئی، آپ کہوں گے کہ عورت نماز نہ پڑھنے کی حالت میں مسجد حرام کے اندر میں صفا مروہ میں، یہ کیسا؟ یہ تو مولانا غلط بول رہے ہیں،
صفا مروہ کے پہاڑ کی وہ صحیح ہے، تم نے اس کو مسجد بنائے کہ وہ پہاڑ کو پہاڑ رکھنے دیتے تو عورت کا وہ عمل پورا ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ مسجد کے حکم میں اس کو یوں سمجھو کہ وہ صفا اور مروہ پہاڑ ہی ہے، وہ عورت اپنا کرتے رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ باقی مطاف کے اندر میں یہ عورت کو پاک ہونا، یہاں آنا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ کو انشاءاللہ اس کی گنجائش ملے گی، وہ عورتیں اس کی قدر جانے گی جن کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، مجبوری میں اتنے بڑے عمل کو جا رہی ہے اور عمل سے محروم رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی تھی اور رونے کے بعد ہی وہ مسجد عائشہ جو تنیم ملی ہے، ان کے رونے پر ہی ملی ہے کہ عمل فوت ہو رہا تھا، کیا سب ایک ہی عمل کے ساتھ میں، یعنی دو عمل کے ساتھ میں جا رہے ہیں، حج کے ساتھ میں اور عمرہ کے ساتھ میں، اور میں خالی سے ایک ہی عمل کے ساتھ میں جاؤں گی؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاکی کے زمانے کے اندر میں ان کے بھائی کے ساتھ میں بھیجا ہے تنیم کے اندر میں، اور وہ تنیم میں جا کر کے احرام باندھ کے پھر سے آئے غرض۔ اب یہ ہمارا طواف پورا ہوا، وضو کیا، آپ کا وضو ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ۔ جیسے ہم نے بمبئی کے اندر میں 2 رکعت نماز احرام کی پڑھے تھے، اب یہاں طواف کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم نمازوں کی طرح جیسے ہم نے نماز کی شروع کی، مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگیں۔ اس میں شافعی حضرات عصر کے بعد بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، حنفی حضرات البتہ مکروہ اوقات کے اندر میں یہ طواف کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ لوگ مغرب کے بعد پھر قضا کر لیں۔ حنفی حضرات مغرب کے بعد قضا کر لیں، مکروہ اوقات کے اندر میں یہ۔ شافعی حضرات چونکہ سبب والی نماز جنازہ تیار ہے، مسجد میں داخل ہو گئے تو تحیۃ المسجد جیسے پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی شافعی حضرات یعنی یہ طواف کی 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حنفی اس کا کیا ہے؟ اسی کے درمیان میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حنفی عورتیں بھی اور شافعی عورتیں وہاں جب حرم میں نماز پڑھیں گی تو عام فرض نمازوں کے بعد میں جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں شافعی عورتیں کھڑی ہو کر جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، حنفی عورتیں نہ کھڑی ہو، اس لیے کہ احناف میں جنازے کی نماز عورتوں کو نہیں ہے۔ شوافع میں عورتوں کو اصلاً اصالتاً یعنی ان کے ذمہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے بستی میں کبھی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، لیکن حرم کے اندر جب پہنچتے ہیں باجماعت نماز ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا ملیشیا کی عورتیں عموماً شافعی ہوتی ہیں تو آپ کو وہاں نماز جنازہ میں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے آپ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ حرم کی نیکی زندگی میں عام مردوں کو بھی ہم ترغیب دیتے ہیں کہ یہ جنازے کی نماز آپ مس نہ کرو۔ 1,00,000 نمازوں کے اجر رکھتی ہیں، 1,00,000 نمازیں آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی پڑھے نہیں ہوں گے جنازے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کی ایک نماز کے اندر میں اور آپ اتنا اجر پانے والے۔ آپ کا طواف پورا ہو گیا، طواف کے بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ مانگ لو، اتنا مانگ لو کہ مانگ کر آپ جی بھر گیا آپ کا، اب اٹھو۔ اس لیے آپ نے جن افراد کو ساتھ میں لیا ہے یہ بھی سکون والے ہی ہیں، بھائی گڑبڑی والے نہیں، اسی کام کے لیے گئے تو سکون سے اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ ہو گیا، مانگ کر فارغ ہوئے، اب جب باہر نکلیں گے ہم کو جانا ہے ابھی کدھر؟ صفا اور مروہ کے گراؤنڈ فلور پہ۔ ابھی جو ہم طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کا گراؤنڈ فلور تھا، صفا مروہ کا گراؤنڈ فلور اوپر آئے گا۔ جو ہم واپس آئے تھے، انٹری کیے تھے باب عبدالعزیز سے، تو اس وقت باب عبدالعزیز میں انٹری کرتے ہوئے یہی باہر کا گراؤنڈ فلور ہم کو اوپر آ کر میزانین سمجھ میں آیا کعبۃ اللہ کے حساب سے، لیکن جب صفا مروہ کی صحیح کو جائیں گے تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ صفا مروہ کا اصل جو پہاڑ ہے وہ میزانین پہ چلا گیا ہے اور اس کا بیسمنٹ بھی ہے۔ اگر میں کسی بھی ڈور سے نکل جاؤں گا اور خصوصاً حجر اسود کے نیچے سے وہاں کے راستے سے نکل جاؤں گا تو بیسمنٹ میں جاؤں گا، تو بیسمنٹ میں جا کر اگر میں صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں تو وہ فیلنگ محسوس نہیں ہوتا پہاڑ پہ چڑھنے کی۔ پہاڑ پہ چڑھنے کی فیلنگ آپ کو وہ گراؤنڈ فلور سے ہی ہوگی۔ اس کو جانے کے لیے آپ کو راستہ ہم بتاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا یہ کونا جہاں حجر اسود ہے، جنت کا پتھر، استلام کر کے ہم نے طواف وہاں سے شروعات کیا تھا۔ اس کے بعد کعبہ کا دوسرا کونا، یہ دوسرے کونے سے جو ایگزٹ ہے، اس دوسرے کونے کے ایگزٹ سے ہی ہم نکلیں گے، مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے مطاف میں سے، اور وہ ہم کو
اندر سے لے کر جاتا ہے، اونچائی ایسی ملتی ہے اور صفا پہاڑی پر لے کر جاتا ہے۔ اس صفا پہاڑی پر جا کر کے ہم کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں گے، ایک مرتبہ یعنی ہری لائٹ نظر آئے گی، وہاں سے 9واں استلام کریں گے۔ یہ 9واں استلام جیسے ہم نے 8 مرتبہ استلام طواف کے وقت میں کیا تھا، یہ استلام کر کے فارغ ہو کر اب صفا پہاڑی پر گئے، وہاں سے کعبہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ایک جگہ سے آتا ہے، لیکن آپ بھیڑ کے زمانے میں رہو گے تو کبھی وہاں پولیس کھڑی ہونے نہیں دیتی، ورنہ کعبہ کی طرف رک کر کے آپ نیت کریں گے۔ ہم نے جیسے طواف کے لیے مطاف میں نیت کیے تھے، ویسے صحیح کے لیے یہاں نیت کریں گے۔ فرض صحیح کرتا ہوں عمرہ کی، اے اللہ قبول فرما، آسان کرنا، متمتعن اب نہیں بھی کہے تو چلے، ٹھیک ہے۔ یہ یا جو جس کی طرف سے کر رہا ہے ان کی نیت کریں گے۔ پھر قبولیت دعا کا وقت ہے، وہاں بھی اللہ سے مانگیں گے۔ یہ مانگ کر ہونے کے بعد میں آپ چلنا چھوڑ دیں، رائٹ سے چلنا کہ لیفٹ سے چلنا، دنیا جہاں جہاں سے چل رہے وہاں سے ہم بھی چلیں گے، سب لوگ اینی ٹائم آپ جب بھی جاؤ تو وہاں چلتے ہوئے نظر آئے گا۔ شافعی حضرات کے لیے نماز کے دوران ہم کو چادر واپس اوپر لینا ہے، حنفی کو بھی۔ جو مرد حضرات نے چادر کاندھے کے نیچے سے نکالی تھی، یہ کاندھے کے اوپر سے لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب نماز کے اندر میں جب چادر کو ہم نے یہ اوپر سے لیا تھا تو صحیح کے اندر میں شافعی حضرات واپس اس کو نیچے کر کے جیسے طواف میں کیا تھا ویسے ہی صحیح میں بھی اپنے داہنے کاندھے کو کھلا رکھیں گے۔ لیکن یہ ہمت والوں کی بات ہے، یہ ہم لفظ ہمت والے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں عام طور پر چلنے والے ہم کو چھیڑتے رہتے ہیں، یہ کاندھا بند کرو، جیسے نماز میں بند کرنا ہے ویسے صحیح میں بھی بند کرو، سب لا کے آپ ان کو اتنا کہہ کے چھوڑ دو کہ ہم شافعی ہیں۔ ان کو سکھاتے مت بیٹھو، اس لیے کہ وہ تم کو جان بوجھ کر آ کر بول رہے ہیں، ان کی علم میں اتنا ہی ہے کہ یہاں بند رکھنا ہے۔ وہ جس بھی مسلک سے آئے ہو تو وہ آپ کو بند کرنے پر مجبور کریں گے، آپ بھی کنٹا لیں گے، سب لوگ بول رہے ہیں کر کے اپنے کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میں تمہارے لیے ہمت کی بات، اگر ہمت ہے تو اس میں بھی آپ کھلی رکھو، شافعی حضرات کو وہ بھی کھلا رکھنا ہے، ورنہ حنفی حضرات آپ نماز میں جیسے بند کیے تھے ویسے ہی آپ صحیح کے اندر میں چلتے چلتے اچانک دوڑنا شروع کیا لوگوں نے، ارے یہ کون دوڑ رہے؟ تو مرد حضرات دوڑتے ہیں، اوپر ہری لائٹ آپ کو چھت پہ نظر آئے گی۔ یہ پہلے زمانے میں 2 کھمبے ہوتے تھے، میلین اکثر 2 علامتیں تھیں، 2 ہرے کھمبے ہوتے تھے، اب وہ پورے توڑن لگے ہوئے ہیں۔ کیوں دوڑ رہے؟ یہ حضرت حاجرہ کی یاد میں دوڑ رہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے ان کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، صفا پہاڑی تھی اس زمانے میں، یہ 2 راستے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے لیے 2 سفر بتلائے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف، لیلافی قریشین کے اندر کہ صیف اور شتاء کے اندر میں 2 سفر کرتے تھے، ایک ملک شام کا ایک ملک یمن کا۔ یہ ہی راستے ان کے لیے یہاں کراسنگ بنتا تھا، 4 راستے ادھر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنا چاہ رہی تھی کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس سے پانی مانگے۔ صفا پر گئی، نہیں نظر آیا، جہاں تک بچے پر نظر پڑ رہی تھی نارمل چلی، جہاں وادی ملی 2 پہاڑ کے بیچ کی، بچے پر نظر نہیں پڑ رہی تھی۔ بچہ کدھر ہے؟ جہاں مقام ابراہیم ہے اس وقت، مقام ابراہیم سے نیچے ہی حجر اسود ابھی یعنی یہ گیا ہوا ہے پانی، زمزم کا کنواں، زمزم کا کنواں وہاں اسماعیل علیہ السلام تڑپتا بچہ، نظر نہیں پڑ رہی تھی تو یہ دوڑی، اور وہ دوڑنا اس جگہ کا اللہ کو وہ عطا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک مردوں کو دوڑنا ادھر لگا دیا، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں نارمل چلیں گی۔ ابھی تو وہ ہم پوش علاقے کے اندر ہے، نیچے ماربل ہے وغیرہ، اس وقت وہ وادی تھی اور 2 پہاڑی کے بیچ کی جگہ، تو وہ حضرت حاجرہ کا دوڑنا قیامت تک کے لیے۔ اب وہ مروہ پہاڑی پر ہم جائیں گے، اس مروہ پہاڑی کے اوپر میں تھوڑا سا اپنا پتھر ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کیمیکل ڈال دیا ہے، اگر وہاں جانے ملتا ہے تو اچھی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، ایسے کہ ہم نارملی یعنی اپنی جگہ کے اوپر میں ہے، پہاڑ پہ ہے، ورنہ عام جگہ پر ماربل ہے۔ اگر جانے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس فریضے میں وہ داخل نہیں۔ وہاں سے بھی کعبہ کی طرف ہم نگاہ کر کے دعا مانگتے، وہ لیتے دعا کرتے۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہوا، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طریقے سے 3.5 سرکل کے اندر میں 7 چکر پورے ہو گئے۔ 3.5 سرکل اس لیے بولتے ہیں تاکہ آپ 14 نہ کرو، 7 میں ہی نپٹ جاؤں گے، یعنی 3.5 راؤنڈ کے اندر میں 7 چکر ہو جائیں گے، راؤنڈ کا راؤنڈ ہے
صفا سے مروہ ایسا گول چکر مار کے آئیں گے تو ایک راؤنڈ ہو گیا، ایک راؤنڈ میں 2 چکر ہو گئے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، ایسا ہی دوسرا چکر اس میں 4 ہو گئے، ایسے ہی تیسرا چکر تو اس میں 6 ہو گئے، پھر ایک ہاف چکر لگانا پڑے گا صفا سے لے کر مروہ تک، تب جا کے 7 چکر پورے۔ مروہ پہ اینڈ ہونے کے بعد میں اب ہم کو بال کٹانے ہیں۔ بال کٹانے کے لیے عورتوں نے قینچی ساتھ میں لے کر گئے، وہ اپنے روم پر بیگ میں ہی رکھی ہوئی ہے، اس لیے عورتیں اپنے روم پر جا کر بال کٹائیں گی۔ مردوں کے لیے اب وہاں فری شاپ ہوئے ہیں، لیکن وہ فری شاپ پورے نہیں بال کٹاتے، ایسی قینچی لے کر تھوڑے سے بال کٹا دیتے، تم کو احرام سے نکالتے۔ اب وہ فری شاپ میں مت جاؤ، آپ کو ترغیب ہم دیں گے کہ واپس آپ کو اگر اپنی حج کمیٹی والوں کو بس پکڑ کے آپ کو عزیزیہ میں جانے کا ہے اور آپ کی بس اسی طرف ہے تو آپ وہیں سے نکل جاؤ اپنے بس کے پاس میں، اور اگر حج یعنی کمیٹی والوں کی بھی بس اس طرف اجیات کی طرف کلاک ٹاور کے پیچھے آ رہی ہے تو آپ ایمٹی سفر ایک کرو، صفا کی طرف آ جاؤ، باہر ایگزٹ مت لو، اس لیے کہ باہر ایگزٹ لو گے تو وہاں بریگیڈ لگے ہوئے ہیں اور وہ ان حدود سے آپ کو اتنا لانگ چکر کاٹ کے لانا پڑے گا جو اننیسیسری آپ تھکو گے، تو آپ اندر سے ہی چلتے آؤ، اسی میں سے ہی آپ چلتے آؤ گے۔ 13 نمبر گیٹ صفا پہاڑی سے ایگزٹ دے جاتا ہے، یہ آپ کو باب عبدالعزیز کی طرف لے کر آئے گا، یہ آپ آ جاؤ گے، وہاں آپ کو چلتے چلتے ہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، حاجی صاحب بال کٹانے ہیں، حاجی صاحب بال کٹانے ہیں، تو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت بارگننگ کے بعد میں وہ حج کا زمانہ رہے گا تو 10 ریال سے نیچے نہیں آئے گی، کوئی 50 بھی بولے گا، کوئی کتنا بھی بولے گا، آپ اگر 5-6 گروپ کے اندر میں ہیں تو آپ اس میں بارگننگ کر کے اس کو نیچے آپ لا سکتے ہیں، جو بات طے کریں گے اس کے ساتھ میں جا کر بال کاٹنے کو بیٹھنے سے وہ آپ کو لے جائے گا کلاک ٹاور کے دوسرے مالے پر، تیسرے مالے پر، لفٹ سے جاؤ آپ اس کے ساتھ میں، آپ کے ساتھ میں مستورات ہے، مستورات کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، ٹھیک ہے، مستورات وہاں باہر کھڑی رہے گی، وہ بال کٹانے کو دیر نہیں جاتی، 1 منٹ میں آپ کو انشاءاللہ فارغ کرا کے دے دیں گے، لیکن بیٹھنے سے پہلے پیسے دے دو جو طے کیے ہیں، بعد میں حجت بازیاں کرتے ہیں وہ لوگ ماہر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کو اپنا عمل ضائع نہیں کرنا ہے، اس لیے پہلے تھمانا، 5 ریال بھی کوئی بارگننگ کر کے لے کر آ سکتا ہے، پہلے تھما دینے کا، بعد میں کٹانے کو، وہ پیسے لیے تو فرض ہو جاتا ہے وہ بال کاٹ کر ہی دیں گے۔ اب پھر اپنے مستورات کو لے کر اپنے روم پر آ جاؤ، مستورات اپنے بال کٹائیں گی، اپنے ہاتھ سے جب نکلنے کی نیت سے خود ہی چوٹی کا آخری حصہ جو اپنے انگلی کے پورے کے اوپر میں لپیٹا جاتا ہے، اس کو لپیٹ کر کے اتنا سا کاٹ دیں گے، اس لیے کم چھوٹا سا کاٹنے کی کہ آپ نے اگر پورا حج کے سفر کے اندر میں جتنے دن وہاں رہنے والی ہو روزانہ ایک عمرہ کیا تو روزانہ ایک عمرہ کرتے کرتے آپ کی بال گھر پہ آنے تک سلامت نہیں رہیں گے، اس لیے تھوڑا سا کاٹ۔ شافعی کے حساب سے تو 1 بال کیا 3 بال کاٹ لیے تب بھی کافی ہے، حنفی کے اعتبار سے چونکہ ربع راس 1/4 سر کا 1/4 حصہ منڈانا چاہیے، جیسے وضو کے اندر میں مسح کرنا 1/4، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے پورے سر کا مسح وضو کے اندر میں ہے، اور پورے سر کے بال کو منڈانا یہ بھی ان کا اپنا احرام سے نکلنے کے لیے ہے۔ تو ان سب سے نکلنے کے لیے ہم ترغیب یہی دیتے ہیں کہ آپ اگر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی ہیں وہ حلق والے کو 3 مرتبہ دعا دی ہے مردوں کے، اور قصر کرنے والے کو 1 مرتبہ، تو عورتوں کا بات یہاں فنش ہو گئی کہ عورتیں اپنے بال کی چوٹی آخری حصہ یہ خود ہی اپنے ہاتھ سے کاٹ لے گی جب احرام سے نکلنے کی نیت کرے گی، اس سے پہلے اگر بال کٹاتی ہے تو اس کو فدیہ دینا پڑتا ہے، اور اپنے جب احرام سے نکلنے کی نیت کرتے ہیں تو پھر اپنے نیت سے خود اگر مشین چلاوے اپنے سر کے اوپر میں، کیونکہ ابھی حج کے اندر میں ہم کو بال منڈانے ہیں، اپنا حلق کرنا ہے، تو آپ عمرہ کے اندر میں اگر مشین مار رہے ہو تو اس کی گنجائش ہے، اب پہلے اپنی مار لو احرام سے نکلنے کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد میں آپ دوسروں کی بھی کٹا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سلون کے اندر میں جائے تو وہ لیکوڈ استعمال کرتے ہیں جو خوشبو والا رہتا ہے، تو یہ ہمارے کو احرام کی حالت میں خوشبو لگانا اس کی گنجائش نہیں، اس لیے یعنی اس سے بچنے کے لیے سلون والے سے بھی ذرا چوکن نہ آپ رہے، اے بابا سادہ پانی یہ تیرا اپنا اس کا نہیں چاہیے، یہ میں نے پانی لایا ہوں، میرا زمزم کا پانی ہے، اس سے میں ذرا سا بال کو یہ کر رہا ہوں، تو اس پر میرے بال کٹا دے،
समझ रहे हैं? ये ध्यान आपका रहेगा तो आप वैसा कर पाओगे, वरना आप उनका मजबूर हो जाओगे उनके इसलिए। इसका ज़रा ध्यान, ठीक है? औरतें अपने रूम पर आकर ही करेंगी, वहाँ औरतें बाल कटाती हैं, नहीं अपने अजनबी मर्दों के सामने अपने बाल नहीं खोलोगी, न उनसे कैंची लोगी, न उनसे बाल कटाओगी, खुद ही अपनी कैंची हम लेकर गए अपने रूम पर खुद कटाएंगे। ये हमारा उम्रा का अमल हो गया। उम्रा के अमल के बाद में हम सिविल ड्रेस के अंदर में अपना गुस्ल करेंगे, अपने खुशबू वाला साबन भी लगा सकते हैं, सब चीज़ें हो गई। अपने नॉर्मल ड्रेस में हम आ सकते हैं। आप जब भी रहोगे तो हरम के अंदर में आकर नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करो। जितने दिन वहाँ रहते हो आप और उम्रा करना चाहते हो हज से पहले तो गुंजाइश है, हम मुतमत्ते हैं, तमत्तु के अंदर में आप मज़ीद उम्रा करना चाहते हो तो आप जाओ यहाँ के, लेकिन अपने साथ में अपने कागजात बिल्कुल साथ में रखो। हज कमेटी वाले कभी बेल्ट देते हैं, आजकल इस बार अभी स्मार्ट वॉच देने वाले हैं, स्मार्ट वॉच हासिल करो, वो भी हमेशा ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखो। 2005 या उसके आसपास में जब इसका हादसा हो गया था, आग लग गई तो डॉक्यूमेंट्स जल के गए, तो उसके बाद से हज कमेटी जो देती है ना, स्टील वाला कड़ा देती है, उसके ऊपर हमारा नंबर कंधा रहता है, जो हमारा लिफाफे का नंबर है ना, वो लिफाफे का नंबर उसके ऊपर में, वो एनवेलप का नंबर उसके ऊपर, हज कमेटी का जो अपना नंबर कहलाता है वो उसके ऊपर कंधा रहता है। इंडिया का शॉर्ट फॉर्म IND लिखा हुआ रहता है और आगे का नंबर, कि खुदा न खास्ता आदमी यानी बॉडी जल कर भी गई तब भी इसकी शनाख्त हो जाए कि ये इंडियन आदमी है, तो तब से वो कड़ा, तो ये इसको महफूज रखे जिस्म पर, हर अलामत ये अपने साथ में रखे। ये हो गया। आप अब जितने दिन में वहाँ रहते हो उम्रा करना चाहो करो, ठीक है। जब हज का दिन आएगा, अब हम ज़्यादा इसमें नहीं रहते, 2 घंटे मेरे इसमें गए, ठीक है ना, लेकिन भी तफसील आपको बतला दिया। अब हज के दौरान में खाली सभी आपको यही बताएंगे हज में ऐसा उम्रा करने का, ये इसलिए इसको तफसील सुनाए। 7 ज़िलहज्जा को हज कमेटी वाला हो टूर वाला हो सबको एट ए टाइम आना है मीना के अंदर में, हमको इत्तिला दी जाएगी 7, हालांकि 8 तारीख से हज है, लेकिन चूंकि जितने हुज्जाज गए 40 लाख 50 लाख सबको एक जगह पर जाने का, ट्रैवलिंग के एतबार से ट्रांसपोर्टिंग कम पड़ती है, उन्हीं बसों को जाना है, समझ रहे हैं? तो हम सपोर्ट करेंगे, हम हुज्जतबाजी नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा जब वसअतें थी तब वो टूर वाले ऐसा करते थे कि वो सुबह में लेकर जाते थे, तो क्या होता है कि वो 7 तारीख की जो अभी तक फरीज़े में दाखिल नहीं है, उस रात के झमेले से बचता है आदमी और अपने रूम पर आराम करता है। तो चलो 7 तारीख को वो चौकन्ना करेंगे, तो जब चौकन्ना करेंगे तो जैसे हमने गुस्ल बम्बई में किया था, जिस्म की सफाई वगैरह और एहराम का गुस्ल किया था, वही गुस्ल रूम पे करेंगे। एहराम की चादर रूम ही पर बांधेंगे, औरतें भी वो एहराम का लिबास वहीं पहनेंगी। औरतों ने उम्रा किया था, बाल कटाए थे, औरतें फारिग हो गई थी, चेहरे के ऊपर नकाब उनका आ गया था, वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी आ गई। लेकिन अभी जब हज को जा रहे हैं तो हज के लिए जहाँ एहराम अपने रूम से ही बांधेंगे। अब ये रूम से एहराम 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में जो एहराम बांध लिया तो औरतें अपने लिए कैब का इंतज़ाम वो यहीं से रूम से ही करेंगे, ठीक है। अब आपको बस जब आएगी आप अपने रूम के ऊपर तैयार रहेंगे। सामान क्या ले जाओगे? हैंड कैरी हमने सब लेकर गए, वो पूरा ले जाएंगे ना। एक छोटी बैग हमने स्कूल का बस्ता जैसा बच्चों का रहता है, वैसी एक बैग नहीं होगी तो खरीदो। टूर वाले हैं तो ये दे देते हैं, टूर वाले अपने कस्टमर को दे देते हैं, हुज्जाज को दे देते हैं। हज कमेटी वाले देंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो एक ऐसी बैग लेंगे, मर्द की अलग बैग रहेगी, औरत की अलग रहेगी, हर एक की बैग अलग रहेगी। व्हील चेयर वाला है तो उसकी भी बैग रहेगी। अब इसमें क्या क्या लेना है? 5 ड्रेस मत लो, इसमें हमने 5 ड्रेस लेकर जाने की तरकीब दी। एहराम की 3 जोड़ियाँ लेने की मर्दों को कहा है। एहराम की 1 जोड़ी तो मर्द ने पहना है, 2 जोड़ियाँ जो है ना उसमें से भी आप 1 जोड़ी छोड़ो, 1 जोड़ी, ठीक है। अगर नौबत आई कि एक नापाक हो गई तो आप वो एहराम की दूसरी जोड़ी जो है वो आप नीचे तहबान के तौर पर इस्तेमाल करो। ऊपर की अपनी चादर को चाहे तो आप धो करके अपने कंधे पर ले सकते हैं, वहाँ की धूप सुखा देगी, ठीक है। नीचे की चादर तो ड्राई है, आपकी सूखी है।
اوپر کی گیلی بھی ہے تو سوکھتے رہے گی، باقی کا یہ مسئلہ شارٹ کٹ میں۔ عورتیں اپنے ساتھ میں 2 ڈریس، ایک ڈریس تو پہن کر ہیں لیکن اور 2 ڈریس ساتھ میں لیں۔ اس کی آپ کو حکمت بعد میں بتاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کیا یہ ہو گیا، اور ساتھ میں قینچی بھی ساتھ میں لے لے ہوئے عورت بھی۔ مرد حضرات جانے والے یہ اپنے ساتھ میں یہ بلیڈ وسترا یہ بھی ساتھ میں لے جائیں۔ اگر وہ سلون میں ملتا ہے سلون تو اس سلون کے اندر میں ہم بال کٹا لیں گے، اگر نہیں ملتا ہے تو کبھی کبھی پروفیشنل حجام اپنے ساتھ میں رہتا ہے لیکن اس نے اوزار لائے ہوئے نہیں رہتے کہ اپنے جگہ پر اس کا اپنا سلون ہے، زبردست وہ کٹر ہے لیکن اس نے اوزار لایا نہیں، اس کو دھیان نہیں۔ تو ہم ذرا ادھر چونکہ مذاکرے سے ہو کر جا رہے تھے تو اپنے کو کیری کیا کرنے کا ہے، تو استرا ساتھ میں لیں گے اور بلیڈ کا ایک بنچ لیں گے مرد حضرات ساتھ میں اپنے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی ایسا بندہ ملا فرشتہ تو اس کے پاس لے بابا تیرے کام کا ہے، میرے بھی اپنے سر کو منڈا دے اور باقی کے تو دوسروں کے لیے استعمال کر۔